حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ ہمارا جو اسلام کا مرکز ہے سعودی عربیہ ہے، ایک اہم رات ہے، تو اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ عبادات وغیرہ کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JMT میڈیا پر تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، JMT میڈیا پر برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے۔ آپ حضرات کی ملاقات علماء کرام، مفتیان کرام سے ہوتی ہی رہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے آج کے جو مہمان ہیں مدرسہ عمر بن خطاب کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ مفتی صاحب رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ سوالات آپ سے کریں گے، اسی حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضرت رمضان المبارک کے حوالے سے عموماً عید کی چاند کے متعلق مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں، عید الفطر کا چاند، عید رمضان المبارک کا چاند ہے، تو عموماً ہمارا جو اسلام کا مرکز ہے سعودی عربیہ ہے، ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا کہ اسی کے مطابق ہم افطار کرتے، سحر کرتے، روزہ انہی کے مطابق رکھتے اور عید بھی ان کے مطابق ہی کرتے۔ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم ان سے آگے پیچھے ہی ہوتے رہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ حضرات نے بہت اچھا یہ اقدام کیا ہے، برکات رمضان کے حوالے سے مختلف علماء کرام، مفتیان کرام، قرآء اعظام کو وغیرہ کے پروگرام وغیرہ کراتے ہیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کوشش اور کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اگلی بات کہ یہ عموماً ہو جاتا ہے، کبھی ہم رمضان مبارک کا چاند دیکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک دن بعد ہم روزہ رکھیں گے سعودی عرب سے، اور کبھی عید کے حوالے سے ایک دن ان کی عید پہلے ہو جاتی ہے اور ایک دن ہماری بعد ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ ہمارا مرکز اسلام سعودی عرب ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، اسی سعودی عرب سے ہمیں یہی چیز ملی ہے، دین ہمیں وہیں سے ملا، قرآن و حدیث یہ سب کچھ ہمیں وہیں سے ملا، تو یہ حکم بھی ہمیں وہیں سے ہی ملا ہے کہ آپ نے اگر روزہ رکھنا ہو یا عید کرنی ہو تو اس کے لیے آپ نے چاند کو دیکھنا ہے، کسی ملک یا کسی شہر یا کسی اور جگہ کو آپ نے نہیں دیکھنا۔ تو ہم نے انہی کی بات کو مان کر ہم جو ہے جب بھی ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے، اگر ان کے اکٹھے نظر آ جائے تو اکٹھے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، اگر ان سے ایک دن بعد ہمیں چاند نظر آ جائے تو ہم ایک دن بعد پھر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یوں ہی عید کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں اکٹھے نظر آ جائے، وہاں پر بھی چاند نظر آ گیا، یہاں پر بھی نظر آ گیا، تو اکٹھے عید ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات یوں ہوتا ہے وہاں پر چاند نظر آ جاتا ہے، یہاں پر نہیں نظر آتا، تو ہم اسی وجہ سے جو ہے پھر ایک دن ان کے بعد عید کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ اس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہم ان کی پیروی نہیں کر سکتے، ہم نے چاند کے پیچھے چلنا ہے، اگر چاند نظر آ گیا تو اسی کے مطابق بالکل ہماری بالکل افطار بھی ہے اور عید بھی ہے، روزہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا مفتی صاحب، اگلے سوال کی جانب چلیں گے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری عشرے میں اعتکاف ایک اہم عبادت ہے، اسی کی اہمیت کے حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو اعتکاف کی اہمیت پر ذرا روشنی ڈال دیں۔ جی بالکل، اعتکاف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا اور اس میں لیلۃ القدر تلاش کی، پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اس میں بھی لیلۃ القدر تلاش کی، پھر آخری عشرے میں اعتکاف کیا، اور آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اصحاب پیغمبر جو تھے وہ بھی آخری عشرے میں ہی اعتکاف کرتے تھے۔ تو علماء کرام نے ہی بتایا ہے کہ آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر آڑ دی جاتی ہے، یعنی اتنا اسے جو ہے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور 3 خندقوں کی پھر مقدار بتائی، فرمایا جس طریقے سے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، فرمایا اتنا ہی اس کے درمیان کیا ہوگا، فاصلہ ہوگا، اتنا فاصلہ ہوگا۔ تو اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ 10 دن خدا تعالیٰ کے لیے وقف کر کے اپنی عبادات وغیرہ کر کے خدا تعالیٰ کو راضی کریں۔
ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے لیلۃ القدر کی بات کی کہ اسی لیلۃ القدر بھی اسی عشرہ میں ہی آتی ہے، اسی کی بھی ذرا وضاحت کرتے جائیں، اس کی اہمیت بھی بیان کر دیں ذرا۔ جی بالکل، ليلۃ القدر جو ہے یہ بہت اہم رات ہے۔ جس طریقے سے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ جی بالکل۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام میں سے حضرت ابوبکر صدیق سارے صحابہ کے سردار ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے تو جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں مہینوں میں سے تو رمضان المبارک جو ہے وہ سارے مہینوں کا سردار ہے۔ تو یوں ہی لیلۃ القدر جو ہے یہ ایسی رات ہے کہ یہ ساری راتوں کی سردار ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، فرمایا جو آدمی لیلۃ القدر کی رات قیام کرے، یعنی کہ عبادات وغیرہ کرے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے سارے گناہ خدا تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ بہت ایک اہم رات ہے، تو اس کے اندر انسان کو چاہیے کہ عبادات وغیرہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام۔ امید ہے آپ حضرات کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔